ایک شخص ہے قادیانی، مبارک احمد ثانی، اس نے ایک کتاب لکھی تفسیر صغیر کے نام سے، ہارڈ کاپی اس کی۔ وہ ان لوگوں کی عادت ہے کہ یہ فری بانٹتے ہیں۔ اچھا، یہ میں اس کا پس منظر تھوڑا بتا اس لیے رہا ہوں کہ مجھے اگلی باتیں کرنے میں آسانی محسوس ہو جائے، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں آج کل مولویوں کو کیا ہو گیا ہے، آج کل پتہ نہیں یہ کیا چل رہا ہے، آج کل پتہ نہیں یہ کیا چل رہا ہے۔ تو صورتحال بندے کو واضح ہونی چاہیے تاکہ کم از کم جو ہم سے وابستہ لوگ ہیں، جو ہماری بات سننے کی خواہش بھی رکھتے ہیں، جو تھوڑے بہتے سن لیتے ہیں، کچھ سوشل میڈیا پہ ہیں، کوئی یوٹیوب پر ہیں، فیس بک پہ ہیں، واٹس ایپ پہ ہیں، کچھ حاضرین ہیں، کچھ ناظرین ہیں، تاکہ اپنے پیغام کو اپنی سطح پر تو ہم آگے ڈیلیور کریں نا، آگے پہنچائیں نا، تاکہ جو ہمارا حق ہے اس کو ہم پورا کریں۔ تو خیر، اس بندے نے، مبارک احمد ثانی نے، قرآن کی آیات کی غلط تعویلات کی، قرآن کی آیات بینات کے اپنی من مرضی کے مطابق تراجم کیا، اس کو چھاپ کر کے لوگوں میں تقسیم کیا اور سوشل میڈیا پر بھی اپلوڈ کیا گیا۔ احتجاج ہوئے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، اس کو روکا جائے۔ اس مبارک ثانی کو پکڑا گیا، گرفتار کر لیا گیا، اس کا کیس کورٹ میں چلتا رہا۔ اب انہوں نے آگے سپریم کورٹ میں اس کا کیس لے کر کے جب گئے ہیں، اب سپریم کورٹ کے اندر جب کیس اس کا پہنچا ہے تو چیف جسٹس صاحب نے اس کو باعزت طور پر رہائی دی، اور رہائی دینے کے بعد کہا قادیانی اپنے اداروں میں رہ کر، اپنے مراکز میں رہ کر، چار دیواری کے اندر رہ کر جو مرضی کرے، ان کی مرضی، آزاد ہے۔ بھئی کیوں آزاد ہے؟ دیکھیے، ہم تہذیب کا دامن نہیں کبھی بھی چھوڑتے، یہ بات ذہن میں رہے، اور جذباتیت میں بھی ہم اپنے جذبات پہ کنٹرول کرنا جانتے ہیں، اور الفاظ شائستہ بولنے کے عادی ہیں، ابے تبے کے عادی ہم نہیں ہیں، گالی گلوچ کے ہم عادی نہیں ہیں، ہم دلائل دیے، ہمیشہ دلائل دیے، اور ممبر پر بیٹھ کر بھی ہم نے گفتگو پکی کی، کبھی کچی گفتگو ہم نے کی نہیں ہے۔ تو چار دیواری کے اندر بیٹھ کر جو مرضی کیوں کریں؟ چار دیواری کے اندر بیٹھ کر کوئی پاکستان کے خلاف زہر اگلے تو پاکستان کے ادارے حرکت میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ چار دیواری کے اندر بیٹھ کر پاک افواج کے خلاف کوئی پروپوگنڈا کرے تو پاک افواج حرکت میں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ پاکستان کے حساس ادارے کوئی چار دیواری کے اندر بیٹھ کر کے ان کے خلاف پلاننگ کرے تو کیا خیال ہے، وہ حرکت میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ وہ بندہ ایسا غائب ہوگا کہ بندے کا پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں گیا ہے۔ میرے عزیز، میرے کن فرما، میرے دوست، عقل کے ناخن لینے چاہیے بندے کو کہ ایک بات قرآن کریم نے احادیث مبارکہ میں اور اجماع امت کے تحت، یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ قادیانی مسلمانوں کا کوئی فرقہ نہیں ہے، قادیانی مسلمانوں کا کوئی فرقہ نہیں ہے، قادیانی کافر ہیں، حضور کی ختم نبوت کے منکر ہیں، اور انہوں نے تو یہ آیت کریمہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، یہ اس نے تو اپنی کتابوں میں لکھا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے جس احمد کی بشارت دی ہے وہ میں ہوں۔ قرآن میں تحریف ہے، صریح قرآن کے حکم کا انکار۔ تو بھائی، ان کو ملک میں رہنے کی تو اجازت ہے، لیکن نہ یہ اپنی عبادت گاہ کا نام مسجد رکھ سکتے ہیں، نہ یہ اسلام کے شعار اپنا سکتے ہیں، نہ علل اعلان تبلیغ کر سکتے ہیں، نہ یہ چار دیواری کے اندر خباثت کر سکتے ہیں۔ ہاں، یہودی ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا میں یہودی ہوں، عیسائی کہتا میں عیسائی ہوں، سکھ کہتا میں سکھ ہوں، ہندو کہتا میں ہندو ہوں،
مسلمان کہتا میں مسلمان ہوں، تو بھائی جاؤ جس کے کھاتے میں ہو کہو۔ پھر چلتا چلاتا سلسلہ جب 1974 کی عدالت میں آ گیا ہے ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں، تو جب تمام تر مسالک کے لوگوں نے مل کر کے دلائل کے انبار لگائے علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ رحمہ کی قیادت میں، وہ پوری ہسٹری ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 کی تبیان القرآن اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، شیخ الحدیث سے تفسیر علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے دلائل کے وہ انبار لگائے، وہ پورا کیس ڈسکس کیا ہے۔ وہ ہمارے پچھلے یوٹیوب چینل میں آپ دیکھیں کہ خاتم کا معنی کیا ہوتا ہے، 14 صدیوں کے اندر جنہوں نے خاتم کے معنی بیان کیے ہم نے بیان کیے، تو مختلف اوقات میں ہم نے قرآن پڑھ کر کے حدیث پڑھ کر کے بتایا ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، کوئی نہیں کھول سکتا۔ بہرحال پھر اس نے بدتمیزانہ انداز میں یہ فیصلہ کیا جانا، تو کئی کروڑ مسلمانوں کی دل آزاریاں ہوئی ہیں جناب۔ یہ محراب و منبر کا مسئلہ نہیں ہے، ایمان کا مسئلہ ہے، یہ مسجد کے مولویوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مدارس کے معتمم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی تحریک کے سربراہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے بھائی جان، ایمان کا مسئلہ ہے۔ اور یہ چوکوں پہ بیٹھ کر، ہوٹلوں پہ بیٹھ کر دین سے نابلد لوگ ہاتھ میں سگریٹ لے کر کے، چائے کا کپ لے کر کے بکواس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب یہ تو مولویوں کا مسئلہ ہے، پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے ان کو۔ بھائی کیا ہو جاتا ہے تمہیں، کیا ہو جاتا ہے؟ ایمان کی الف سے بھی واقف نہیں ہو، نہ قرآن پڑھا، نہ حدیث پڑھی، نہ علماء کے قریب آئے، نہ وہ درد سمجھا جو علماء کے کلیجے میں ہے، جو ہم طالب علموں کے کلیجے میں درد ہے، یہ درد بھی نہ سمجھا، یہ کرب بھی نہ سمجھا۔ جب درد نہ سمجھا تو دعا کہاں سے کرتے ہیں؟ تو جسے درد ہوتا ہے وہ تو چلاتا بھی ہے، وہ تو روتا بھی ہے، وہ بلکتا بھی ہے، وہ شور بھی مچاتا ہے۔ کیوں؟ پتا ہے اسے میں نے اسلام کے نام پر لوگوں سے بات کرنی ہے، اسلام کے ماننے والوں سے بات کرنی ہے، منبر مجھے اسلام کی وجہ سے ملا ہے، عزت مجھے اسلام کی وجہ سے ملی ہے، بانی اسلام کی وجہ سے ملی ہے۔ آپ سارے لوگ نیچے بیٹھ کر کے ہم منبر پر بیٹھتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ہمیں کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ اسلام کی وجہ سے بیٹھتے ہیں نا، آپ لوگ اسلام کی وجہ سے عزت کرتے ہیں نا، تو ہم اسلام کی حقیقی روح اگر آپ تک نہ رکھیں، حالات حاضرہ پر گفتگو نہ کریں، حالات حاضرہ پر جو فتنے جنم لے رہے ہیں ان فتنوں کے بارے میں نہ بتائیں، تو آئندہ آنے والی نسلوں کا بنے گا کیا؟ آئندہ آنے والی نسلیں جائیں گی کدھر؟ آئندہ آنے والی نسلوں کو مسلمان دیکھنا تو یہ خواب کی بات ہو جائے گی جناب، خواب کی بات ہو جائے گی۔ بہرحال میں بات کرتے ہوئے کہیں دور نہ نکل جاؤں، ہمیشہ ہی اپنے موضوع پہ رہ کر کے کلام کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو پھر یہ چیف جسٹس نے جو فیصلہ کیا، اس فیصلے کو پہلے بھی علماء نے متنبع کیا، غور کرو، سوچو، ٹھیک نہیں ہے۔ پھر علماء چلائے، چیخو پکار کی، لیکن کان پر جون تک نہیں رینگی، اور کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاریاں کرنے کا سہرا اس چیف جسٹس کے سر پہ آیا۔ ابھی بھی علماء کا مطالبہ یہی ہے، اپنے فیصلے کو واپس لیا جائے۔